السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی اس قسط میں ہم آیت 17 تا 26 کی تلاوت، کنز ایمان ترجمہ اور مختصر بیان پیش کریں گے۔ جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کس طرح حفاظت فرمائی، ان کے ذریعے قیامت کے دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل کیسے ظاہر ہوئی، اور ہمیں انشاءاللہ کہنے کی اہم تعلیم کیوں دی گئی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَوْجَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا۔ اور اے محبوب، تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی، راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ سورج غار پر اس انداز سے طلوع و غروب ہوتا تھا کہ اس کی تیز دھوپ اصحاب کہف کو نقصان نہ پہنچاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور قدرت کی عظیم نشانی تھی۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی حقیقی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ اصحاب کہف بظاہر سو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے ہوئے تھا۔ ان کے دائیں اور بائیں کروٹ بدلنا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں۔ ان کا کتا بھی غار کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا، اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن
بكم أحدا، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم۔ دوسرے بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے۔ تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے، اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو انہیں اپنی طویل نیند کا احساس نہ ہوا۔ انہوں نے رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھی کو بھیجا، مگر سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی تھی، اس لیے اسے احتیاط کی تاکید کی۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ اصحاب کہف جانتے تھے کہ اگر ظالم بادشاہ کے لوگ انہیں پہچان لیں گے تو یا قتل کر دیں گے یا ایمان سے پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے نزدیک ایمان دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے، ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا تاکہ سب پر قیامت کے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روشن دلیل بن گیا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ منہم احدا۔ اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، بے دیکھے علاوہ تکابات، اور کچھ کہیں گے 7 ہے اور 8واں ان کا کتا۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ غیر ضروری بحث میں پڑھنے کے بجائے اصل سبق پر توجہ دی جائے۔
اصحاب کہف کی تعداد سے زیادہ اہم ان کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا۔ مومن کو مستقبل کے کسی کام کے بارے میں یقین کے ساتھ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر بات کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے، اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی کی راہ دکھائے۔ ہر کام کو انشاءاللہ کے ساتھ وابستہ کرنا مومن کی شان ہے۔ اگر بھول جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اسی سے ہدایت طلب کرے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک اپنی قدرت سے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بے مثال قدرت اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کی عظیم دلیل ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے، وہ جتنا ٹھہرے اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب، وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تمام غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی ہر چیز کو دیکھنے والا، سننے والا اور کائنات کا حقیقی حاکم ہے، اس کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اصحاب کہف غار میں 309 سال تک اللہ کی حفاظت میں رہے۔ سورج کی روشنی بھی اللہ کے حکم سے انہیں نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا تاکہ لوگوں پر دوبارہ زندہ کیے جانے، یعنی قیامت کی قدرت واضح ہو جائے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں مختلف انداز لگائے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اصل تعداد وہی بہتر جانتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ آئندہ کسی کام کے بارے میں یقین سے نہ کہیں کہ میں کل ضرور کروں گا، بلکہ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر یہ قسط آپ کے لیے مفید رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور غلام جیلانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ سورہ الکہف کی آئندہ تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔